میرے ہاتھ میں سیب کا ٹکڑا تھا۔ میں نے وہ پھینکنے کے لیے دائیں بائیں دیکھا۔ مجھے دور دور تک کوئی ڈسٹ بن نظر نہ آئی۔ میں ٹکڑا اٹھا کر آگے چل پڑا۔ 2 کلومیٹر تک چلتا رہا، لیکن راستے میں کسی جگہ کوئی ڈسٹ بن یا کچرا سینٹر نہیں تھا۔ میں نے 2-3 مرتبہ سوچا میں اسے جھاڑیوں میں پھینک دیتا ہوں، مگر دائیں بائیں آگے پیچھے سارا ماحول اس قدر خوبصورت اور صاف تھا کہ مجھے ہمت نہیں ہوئی۔ لہٰذا میں سیب کا ٹکڑا اٹھا کر چلتا چلا گیا۔ خدا خدا کر کے ایک جگہ ڈسٹ بن نظر آئی۔ میں نے سیب کا ٹکڑا اس کے اندر پھینکا، ٹیشو پیپر سے ہاتھ صاف کیا، اللہ کا شکر ادا کیا اور آگے چل پڑا۔ یہ سنگاپور کے ساتھ میرا تازہ ترین تعارف تھا۔ دنیا بھر میں کچرا ٹھکانے لگانے کے لیے ڈسٹ بن ہوتی ہیں، لیکن سنگاپور نے ڈسٹ بن ختم کر دی ہیں۔ کیونکہ یہ صفائی کے اس لیول پر چلے گئے ہیں جہاں کوئی شخص کسی جگہ کوئی چیز پھینکتا ہی نہیں، اور اگر کوئی شخص یہ غلطی کر بیٹھے تو پولیس اسے فوراً گرفتار کر لیتی ہے اور اس کے بعد اسے $300 جرمانہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے، اور سڑکوں اور پارکوں کی صفائی بھی۔ پولیس سبز رنگ کی چمکدار جیکٹ پہنا کر اسے ایک علاقہ دے دیتی ہے، اور یہ اپنے جرم کی نوعیت کے مطابق وہ علاقہ چمکا کر صاف کرتا رہتا ہے، اور اسے یہ خدمت سزا پوری ہونے تک سر انجام دینا پڑتی ہے۔ یوں سنگاپور دنیا کا صاف ستھرا ملک بن گیا۔ چیونگم آج بھی اس ملک میں بین ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ملک میں چیونگم ملتی نہیں ہے۔ یہ ملتی ہیں، مگر یہ عام روایتی چیونگم نہیں ہوتی۔ ان کی ڈبیا، برانڈ، کلر اور گولی کا سائز سیم ہوتا ہے، مگر سنگاپوری چیونگم ٹافی کی طرح منہ میں گھل جاتی ہے، یہ ربڑ نہیں بنتی۔ چنانچہ آپ کو پورے ملک میں کسی جگہ چیونگم چپکی ہوئی نہیں ملتی۔ صفائی ہم مسلمانوں کے لیے آدھا ایمان ہے، لیکن اس پر عمل صرف سنگاپور کے غیر مسلم کرتے ہیں، مگر یہ لوگ اس کے باوجود دوزخ میں جائیں گے، اور ہم الحمدللہ مسجدوں میں گند ڈال کر بھی جنتی ہیں۔ میں 5 دسمبر 2022 کو تیسری مرتبہ لی کوآن یو کے ملک سنگاپور آیا، اور اگلے 3 دن ششدر ہو کر اس ملک کو دیکھتا رہا۔ یہ ملک بنیادی طور پر ملک نہیں ہے، یہ ایک سٹی اسٹیٹ ہے، 23 کلومیٹر چوڑی اور 42 کلومیٹر لمبی، اور ملک ختم۔ یہ مناکو اور ویٹیکن سٹی کے بعد دنیا کی تیسری بڑی سٹی اسٹیٹ ہے، لیکن گوجر خان جتنا یہ چھوٹا سا ملک نیوزی لینڈ کے بعد دنیا کا دوسرا بڑا بزنس فرینڈلی ملک ہے۔ یہ دنیا کا سبز ترین اور انڈور آبشاروں کا دنیا کا سب سے بڑا ملک بھی ہے۔ ملک کا کل رقبہ 683 مربع کلومیٹر ہے، لیکن اس میں 700 کلومیٹر طویل جنگل، باغ اور پارک ہیں۔ اب سوال یہ ہے، کم ترین رقبے میں طویل ترین جنگل کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ لوگ ہر عمارت اور ہر چھت پر جنگل اگاتے ہیں۔ 70 منزلہ عمارت کی چھت پر بھی پارک ہوگا، اور اس میں اونچے اونچے درخت اور 10-10 میٹر چوڑی جھاڑیاں بھی ہوں گی۔ ان کا بوٹینک گارڈن 150 سال قدیم ہے، اور یہ عالمی ثقافتی ورثہ بھی ہے۔ ان لوگوں نے سمندر کے اندر مٹی ڈال کر بھی گارڈن بنا دیے ہیں۔ آپ کو ہر عمارت میں درخت اور پودے ملتے ہیں۔ سگریٹ نوشی پر پابندی ہے۔ آپ کو پورے ملک میں سگریٹ پیتے لوگ نظر نہیں آتے۔ آپ صرف مخصوص ایریاز میں سگریٹ پی سکتے ہیں، اور وہاں بھی درخت اور پودے ضرور ہوں گے۔ ان ایریاز کے علاوہ اگر آپ کے ہاتھ میں سگریٹ کی ڈبی نظر بھی آ گئی تو آپ کو پولیس پکڑ لے گی، اور آپ کے لیے جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ سنگاپور کوالٹی آف لائف میں سوئٹزرلینڈ کے بعد دنیا میں دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ یہ گلوبل فائنینشل سینٹر بھی ہے۔ دنیا کی تمام بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ہیڈ کوارٹرز یا سیکنڈ ہیڈ کوارٹرز سنگاپور میں ہیں۔ مجھے گوگل کے آفس میں جانے کا اتفاق ہوا۔ میں یہ آفس دیکھ کر سکتے میں چلا گیا۔ پورے ملک میں سینکڑوں کی تعداد میں ہوٹلز ہیں، اور ہر ہوٹل کے ساتھ سینٹورس سے بڑا مال ہے۔ چنانچہ سیاحوں کو ہوٹل اور اپنے مال سے باہر نہیں جانا پڑتا، یہ سارا دن اس میں گزار دیتے ہیں۔
فطرت سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ یہ درختوں کو گود لے لیتے ہیں، اپنی ساری دولت ان کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ سنگاپور میں روزانہ 2 نئے ریستوران اور 2-2.5 درجن کمپنیاں کھلتی ہیں۔ روزانہ کوئی نہ کوئی عالمی فنکشن ہوتا ہے، کسی جگہ آرٹ میلہ لگا ہے، کسی جگہ سپورٹس، کلچر، لائف اسٹائل اور فوڈ کی نمائش چل رہی ہے، اور کسی جگہ کوئی تہوار ہو رہا ہے۔ لوگ ایشیا کے ایماندار ترین لوگ ہیں، 10 پیسے بھی واپس کریں گے اور 5 پیسے وصول کر کے رہیں گے۔ سنگاپورین دھیمے مزاج کے ہمدرد لوگ ہیں۔ آپ کسی سے ایڈریس پوچھیں، وہ آپ کو آپ کی منزل پر پہنچانے چلا جائے گا۔ شور نہیں کرتے، اونچی آواز میں بات نہیں کرتے۔ رٹ کا یہ عالم ہے۔ حکومت نے 2020 میں ماسک لگانے کا حکم دیا اور لوگ اب تک چہرے پر ماسک چڑھا کر پھر رہے ہیں، اور حکومت جب تک ماسک اتارنے کا آرڈر نہیں دے گی، یہ لوگ اس وقت تک ماسک استعمال کرتے رہیں گے۔ پبلک ٹرانسپورٹ صاف ستھری، رواں اور آسان ہے۔ پورا شہر میٹرو ٹرین سے منسلک ہے، لیکن آپ کو ٹرین کی پٹڑی نظر نہیں آتی۔ پلیٹ فارم پر پٹڑی کے ساتھ شیشے کی دیواریں اور گیٹ ہیں۔ ٹرین رکنے کے بعد شیشے کے گیٹ کھلتے ہیں اور آپ ٹرین میں سوار ہو جاتے ہیں۔ ٹرین روانہ ہونے سے پہلے یہ گیٹ بند ہو جاتے ہیں۔ یہ بندوبست مسافروں کی سیفٹی کے لیے کیا گیا، چنانچہ یہاں ٹریک پر گرنے کے واقعات نہیں ہوتے۔ یہ دنیا کی واحد ٹرین ہے جس کے لیے آپ گیٹ یا بوتھ پر اپنا کریڈٹ کارڈ ٹچ کریں اور سسٹم سیکنڈز میں آپ کے کریڈٹ کارڈ سے رقم نکال کر آپ کے لیے گیٹ کھول دے گا۔ ٹرینیں بھی انتہائی صاف اور منظم ہیں۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کی 92% آبادی اپنے گھروں کی مالک ہے، اور یہ گھر حکومت نے انہیں بنا کر دیے ہیں۔ تمام شہریوں کے لیے ملٹری سروسز لازمی ہیں، چنانچہ اگر آبادی 59 لاکھ ہے تو فوج بھی اتنی ہی ہے۔ مردوں کو لمبے بال رکھنے کی اجازت نہیں، لہٰذا آپ کو پورے ملک میں لمبے بالوں والے مرد دکھائی نہیں دیتے، اور اگر ہوں تو یہ غیر ملکی نکلیں گے۔ یہ دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے ٹوائلٹ ڈے منانا شروع کیا تھا۔ شاید اس کی وجہ ان کی ٹوائلٹ سے خصوصی دلچسپی ہے۔ یہ غیر مسلم ہونے کے باوجود ٹوائلٹس میں مسلم شاور بھی لگاتے ہیں اور پبلک ٹوائلٹس میں وضو خانے بھی بناتے ہیں۔ تمام سرکاری اور غیر سرکاری عمارتوں میں عبادت کی جگہیں ہیں، اور آپ ان میں اپنے اپنے مذہب کے مطابق عبادت کر سکتے ہیں۔ پورے ملک میں جہاں چرچ ہوگا وہاں مسجد اور مندر بھی ہوگا، اور کوئی بھی شخص ان میں داخل بھی ہو سکے گا۔ مختلف قومیتوں کے لیے مختلف علاقے مختص ہیں۔ لٹل انڈیا میں بھارتی، بنگلہ دیشی اور پاکستانی رہتے ہیں۔ میں ایک شام وہاں گیا تو مجھے محسوس ہوا میں پاکستان یا انڈیا کے کسی محلے میں گھوم رہا ہوں۔ چائنا ٹاؤن میں ہر طرف چینی باشندے دکھائی دیتے ہیں، اور کمپونگ گیلم میں ملائی خاندان اپنی تمام تر روایات کے ساتھ آباد ہیں۔ آرچرڈ روڈ پر مالز اور ریستوران ہیں، جبکہ ایورٹن پارک کافی ہاؤسز، چائے خانوں اور آئس کریم پارلرز کے لیے مختص ہے، اور پورے ملک میں ساؤتھ انڈین دال بھی مل جاتی ہے اور حلال کھانے بھی۔ سنگاپور میں 5 سہولتیں بہت مہنگی ہیں: رہائش، تعلیم، ٹرانسپورٹ، شراب اور سگریٹ۔ غیر ملکیوں کی آمدنی کا 80% حصہ ان سہولتوں میں ضائع ہو جاتا ہے۔ زمین کم ہے، لہٰذا یہ فیکٹریاں بھی مالز کی طرح افقی بناتے ہیں۔ کوکا کولا کا پلانٹ بھی کیپسول کی طرح زمین سے آسمان کی طرف ہے، اور یہ کسی بھی زاویے سے فیکٹری دکھائی نہیں دیتا۔ پورا ملک شاپنگ سینٹر اور ہوٹل ہے۔ آپ کسی طرف نکل جائیں، آپ خود کو عمارتوں کے جنگل میں پائیں گے، اور آپ اس جنگل کی کسی بھی عمارت میں گھس جائیں وہ شاپنگ مال نکلے گی۔ چنانچہ ہم سنگاپور کو گرین دبئی کہہ سکتے ہیں۔ یہ لوگ 3 چیزیں بیچ رہے ہیں: امن، سسٹم اور ایمانداری، اور یہ وہ 3 نعمتیں ہیں جن کی پوری دنیا کو ضرورت ہے، لہٰذا دنیا بھر کے کاروباری ادارے آ کر سنگاپور بیٹھ گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں سڑکیں بند نہیں ہوتی، کوئی کسی کو عقیدے اور زبان کی بنیاد پر تنگ نہیں کر سکتا۔ سسٹم کی حالت یہ ہے، آپ کسی بھی دفتر میں چلے جائیں، لوگ آگے بڑھ کر آپ کا استقبال کریں گے، اور آپ اس عمارت سے اپنا کام کروا کر باہر نکلیں گے۔ آپ کو اس کام کے لیے اگلے دن نہیں آنا پڑے گا، آپ
क्रेडिट कार्ड टच करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। वीज़े से लेकर होटल तक हर चीज़ आसान लेकिन महंगी है, मगर कोई शख्स इस पर एतराज़ नहीं करता। शायद इसीलिए 59 लाख आबादी के 683 किलोमीटर के इस मुल्क के ज़र मुबादला $250 बिलियन हैं। जी हाँ, $250 बिलियन, जबकि हम $1 बिलियन के लिए IMF और $3 बिलियन के लिए सऊदी अरब के दरवाजे पर लेटे हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिंगापुर हमेशा से ऐसा था? जी नहीं, ये मुल्क 60 साल पहले दलदली ज़मीन था और यहाँ के लोग पेट का दोज़ख भरने के लिए बहरी जहाज़ों के चूहे खाने पर मजबूर थे। लेकिन फिर सिंगापुर ने अंगड़ाई ली और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। कैसे, ये आप अगले कॉलम में मुलाहिजा कीजिए। For more informative videos with Chaudhary Javed, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News. We make it special.